2024 میں صدقہ فطر رقم کے اعتبار سے اگر ادا کرنا چاہیں تو ایک صدقہ فطر کی کتنی رقم بنے گی، صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے، اور پھر صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے، صدقہ فطر کس وقت دینا افضل ہے، صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا جائز ہے، اور پھر اسی طرح سے جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے یا پھر نماز تراویح نہیں پڑھی تو کیا وہ بھی صدقہ فطر لازمی ادا کریں۔ تو سامعین مکرم، صدقہ فطر کے اعتبار سے بہت ہی ضروری مسائل آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ سن سکیں گے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے کہ صدقہ فطر کے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں ان تمام سوالات کے جوابات آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ ایک تو اس ویڈیو کو مکمل واچ کیجئے اور پھر پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیے، اور معلومات اچھی لگنے پر صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس کار خیر کو ضرور شیئر کیجیے۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر ادا کرنا ضروری ہے، یعنی صدقہ فطر کا ادا کرنا کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر ہر اس آزاد مرد و عورت کے لیے ادا کرنا ضروری ہے جو مالک نصاب ہو، اور پھر مالک نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ تو واجب نہ ہو لیکن اس کے پاس ضروری اسباب جیسا کہ گھر، کپڑے اور گھر کا سامان وغیرہ اتنا ہو کہ جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، خواہ وہ تجارت کا مال ہو یا نہ ہو، اور اسی طرح خواہ اس پر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو۔ ایسی صورت میں اس شخص پر صدقہ فطر ادا کرنا جو ہے واجب ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، کن لوگوں کو دینے سے ہمارا صدقہ فطر ادا ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر ان تمام افراد کو دے سکتے ہیں جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوں، یعنی کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان لوگوں کو آپ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا فرد ہے جو شرعی فقیر نہیں ہے، یعنی کہ مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے، ایسے شخص کو اگر آپ نے صدقہ فطر تھما دیا تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کا انتہائی زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ صدقہ فطر کس شخص کو دے رہے ہیں، آیا وہ مستحق ہے بھی یا نہیں۔ تیسرا سوال کہ صدقہ فطر کس وقت دینا افضل ہے، صدقہ فطر کب تک ادا کر دیں تو بہتر ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر پورے رمضان میں آپ جب چاہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے رمضان سے پہلے بھی صدقہ فطر دے دیا تو اس طرح سے بھی اس کا صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر افضل وقت کی بات کی جائے تو صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت یہ ہے کہ عید کی صبح کو نماز عید ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جائے، یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی اس سے پہلے پورے رمضان میں کسی بھی وقت صدقہ فطر دے دیا تو بھی اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کیا ان لوگوں پر بھی ادا کرنا واجب ہے کہ جن لوگوں نے نہ تو نماز تراویح پڑھی ہے اور نہ ہی خدا نہ خواستہ روزے رکھے، کیا ایسے لوگوں کو بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے روزے نہیں رکھے بڑھاپے کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا پھر کسی مرض کے لاحق ہونے کی وجہ سے، یا معاذ اللہ روزوں کو بغیر کسی عذر کے انہوں نے چھوڑ دیا، تب بھی ان لوگوں پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، ان کے لیے بھی صدقہ فطر کا ادا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ چند ایک وہ سوالات یا مسائل تھے کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے، اور پھر صدقہ فطر کب ادا کریں اور کن لوگوں کو دیں۔ اب یہ جانیے کہ صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ صدقہ فطر کی جو شرعی مقدار ہے، گندم یا اس کا آٹا یہ نصف صاع ہے، یعنی اگر اس کو کلو کے اعتبار سے ایکسپلین کریں تو نصف صاع جو ہے 1 کلو 920 گرام کا بنتا ہے۔ محتاط اندازے کے مطابق یہ 2 کلو بنے گا، لہٰذا گندم یا اس کا آٹا 2 کلو بنتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ جاؤ، کشمش یا کھجور سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ پورا 1 صاع ہے،
اور ان کی کلو کے اعتبار سے مقدار جو ہے 3 کلو 840 گرام بنتی ہے، جو کہ محتاط اندازے میں 4 کلو بنتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کھجور، کشمش یا جو صدقہ فطر نکالنا چاہتا ہے تو وہ ان کے 4 کلو کا حساب لگائے گا۔ اب اس میں ایک چیز یہ بھی سمجھ لیجئے جو کہ ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ رقم کے اعتبار سے آپ پاکستان میں کتنا صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اسی طرح ایک بہت ہی اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستانی آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو سنتے ہیں، وہ صدقہ فطر کیسے ادا کریں گے۔ پہل تو آپ صدقہ فطر برائے پاکستان سن لیجئے۔ تو صدقہ فطر برائے پاکستان رمضان المبارک 1445 ہجری بمطابق 2024، یہ دارالافتاء جامعہ نعیمیہ کا چارٹ آپ کے سامنے ہے، جو کہ حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان کی زیر نگرانی تیار ہوا ہے۔ اس کے مطابق گندم کا آٹا رقم کے اعتبار سے اگر صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ 300 روپے ایک صدقہ فطر بنتا ہے۔ اسی طرح جو 600 روپے ایک صدقہ فطر، کھجور 2400 روپے ایک صدقہ فطر، کشمش 4400 روپے ایک صدقہ فطر ہے۔ یہ چارٹ آپ کو ابھی نظر بھی آ رہا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ پاکستان میں ہیں تو یہ صدقہ فطر جنس کے اعتبار سے بھی آپ کو بتا دیا ہے اور رقم کے اعتبار سے بھی محتاط اندازے کے مطابق بتا دیا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے پاکستانی آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں وہ صدقہ فطر کیسے ادا کریں گے، تو اس حوالے سے حکم یہ ہے کہ جو ہم نے جنسوں کی شرعی مقدار بتائی ہے، یعنی کہ گندم، جو، کھجور، کشمش، ان چیزوں کی جو قیمتیں وہاں پر ہیں، مطلب یہ ہے کہ 4 کلو کھجور، 4 کلو جو، 4 کلو کشمش اور 2 کلو گندم یا اس کا آٹا، اب جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر جو ان کی قیمتیں بنتی ہیں اسی اعتبار سے آپ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اسی طرح جو ہمارے پاکستانی باہر کسی ملک میں رہ رہے ہیں لیکن وہ اپنا صدقہ فطر پاکستان میں اپنے رشتہ داروں، عزیزوں کو بھیجنا چاہتے ہیں جو کہ صدقہ فطر کے حقدار بھی ہیں، تو پھر وہ بھیجنے والے جس ملک میں رہتے ہیں اس اعتبار سے صدقہ فطر کی جتنی ان کی رقم بنے گی وہی وہ پاکستان میں اپنے رشتہ داروں کو بھیجیں گے۔ یاد رکھیے، باہر ملک میں رہنے والے اپنا صدقہ فطر پاکستانی قیمتوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ جہاں پر وہ رہ رہے ہیں اسی ملک کی قیمتوں کے اعتبار سے صدقہ فطر کی رقم اپنے کسی رشتہ دار، عزیز جو کہ حقدار ہے اس کو پاکستان میں بھیج سکتے ہیں۔ تو لہذا صدقہ فطر 2024 ضرور ادا کیجیے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس حوالے سے ابھی بھی کوئی کنفیوژن ابھی باقی رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کی اس سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔